أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخیر مکانہ. فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے
مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو، بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک سے دعاؤں کی قبولیت اور خیر کے ملنے کا بھی ہمیں جو ہے وہ درس مل رہا ہے کہ کیسے خیر تلاش کر لی اس بندے نے، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی حمد کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کی۔ قرآن پاک پڑھا کریں، تلاوت قرآن کر کے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا، پھر درود پاک پڑھیں، پھر استغفار کریں۔ کمال کا وظیفہ ہے، خیر ہی خیر اس کے لیے جو یہ کام کرے گا۔ اللہ میں کثرت تلاوت اور کثرت حمد اور کثرت درود اور کثرت استغفار کا جذبہ عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، رات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ذات اور ٹھیک ہے نا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے حکیم ممتاز قاری صاحب کے والد مرحوم حکیم منیر احمد مرحوم ان کے اصال ثواب اجتماع میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مرحوم حکیم منیر صاحب کی جو حساب مغفرت فرمائے، کہ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کسی بھی مسلمان کے انتقال کے بعد ہم جو جمع ہوتے ہیں اس کے بنیادی چند مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے تعزیت، دوسرا مقصد ہوتا ہے استغفار، قرآن خوانی، صدقہ و خیرات، اچھے کام کر کے دعا، اللہ کی بارگاہ میں مل کے ہم دعا کرتے ہیں، اور تیسرا اور اہم ترین مقصد ہوتا ہے فکر آخرت، اپنی موت کی یاد، قبر و آخرت کی تیاری۔ یہ جو جمع ہونا ہے یہ کوئی دیکھے پکنے کے لیے نہیں ہے، کھانے پکنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر غلط فہمی ہے تو یہ کوئی ختم شریف کا مقصد کوئی
کھانے پینے کے لالچ نہیں ہے. اصل مقصد اس کا تعزیت، دعا اور فکر آخرت. دعا کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء اشرف العبادہ، الدعاء افضل العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. دعا بڑی اشرف عبادتوں میں سے ہے، دعا افضل عبادتوں میں سے ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا هو العبادہ، دعا وہ تو عبادت ہے. اس کام کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کہیں، عبادت کا مغز کہیں. اب اس کی اہمیت کو سمجھیں، دعا کی اہمیت. ایک حدیث پاک کا مفہوم فرمایا جو بلا اتر چکی اور جو بھی نہیں اتری، دعا سب کو کفایت کرتی ہے. تو دعا مانگا کرو اے اللہ کے بندو. یہ حدیث کے ترجمے کا مفہوم میں نے عرض کیا. میں دعا مانگا کرو کہ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری ابھی، دعا سب کے لیے کافی ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو لکھ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے لکھا تھا کہ 1000 مقصد اور مرادیں اس بات پر قربان ہیں. کس بات پر؟ جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. 1000 مقصد اور مرادیں بندے کی جو ہے نا وہ پوری نہ ہو، اس بات پر قربان. کس بات پر؟ اللہ پاک فرماتا ہے انا معہو اذا دعانی، جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اسے اللہ کا ساتھ مل جائے. دعا مانگنے والے کو بڑا انعام کیا ملا؟ اللہ فرماتا ہے انا معہو اذا دعانی، بندے جب تو دعا مانگتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. یہ خاص معیت کرم و رحمت ہے تو دعا مانگنے والے کو نصیب ہوتا ہے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو استجب لکم، میں قبول کروں گا. ادعونی میں امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے. اور کریموں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ سوالیوں کو بلا کے خالی لوٹا دے. جب وہ خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، ہماری طلب میں کمی ہو سکتی ہے، اس پروردگار کی عطا میں کمی نہیں ہے، اس رب کی عطا میں کمی نہیں ہے. تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. فرمایا گیا نا تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. تو دعا کی اہمیت روایات اور آیات سے واضح ہوتی ہے. اور ایک مقام پر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ پاک فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب بھی مانگے. قرآن کے کسی مطلق حکم کو ہم اپنی عقل سے مقید نہیں کر سکتے. جب قرآن پاک میں مطلق کو حکم دیا جائے نا کہ تو یہ اصول یاد رکھیں ہمیشہ، یہ قرآنی اصول ہے اور یہ بہت کام آنے والا اصول ہے. اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل کا حل اس اصول کے اندر موجود ہے. جب کسی کام کی مطلق اجازت دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم نہیں لگا سکتے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت آدم کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو حیث شئتم، جو چاہو. اب مطلق جنت کی اجازت دے دی. ایک چیز کی قید لگانی تھی وہ الگ سے بیان کر دی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک ایک چیز گن کے نہیں بتائی کہ انار بھی کھا لینا، سیب بھی کھا لینا، دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، انجیر بھی ہے، انگور بھی ہے، پھل نہیں. ایک ایک چیز گن کے نہیں. اور میں کلو واشربو، کھاؤ پیو حیث شئتم، جو چاہو کھاؤ پیو. لیکن ایک چیز سے منع کرتے ہیں. یہ اصول یاد رکھیں، حلت کے لیے
جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل اشیاء میں اباحت ہر شے اپنی اصل میں جائز ہوتی ہے جب تک اس کے منع کی، ناجائز کی دلیل نہ ہو۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو اچھی لگے اسے نکاح کر لو، مثنیٰ وثلاث، آگے تفصیل ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، مطلق اجازت دے دی، ہر عورت سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن کچھ قیدیں تھیں وہ الگ سے بیان کر دی جہاں منع ہے۔ ماں سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نہیں کر سکتے، خالہ سے نہیں کر سکتے۔ مدری چینل میں دیکھ رہا تھا مفتی صاحب نے 18 رشتے بیان کیے اس پر، ٹھیک ہے، جہاں حرمت، جہاں منع کر دیا۔ تو ممانعت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حلت کے لیے نہیں۔ اب کوئی کہتا ہے میں نے چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، کسی بھی عورت سے نکاح کرنا ہے، مسلمان سے کرتا ہے، اب اس کے لیے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ جہاں منع ہے وہاں منع کی دلیل لائی جائے گی کہ یہاں منع ہے۔ تو اصول کیا، ہر شے اپنی اصل میں جائز ہے جب تک اس کی ممانعت کی، منع کی دلیل نہ آ جائے۔ تو حلت کی دلیل نہیں مانگی جاتی، حرمت کی دلیل مانگی جاتی ہے، جواز کی دلیل نہیں مانگی جاتی، ممانعت کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ یہ اصول ہے قرآن کا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے وہ شے کیوں نہیں کھاتے، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام پڑھ دیا جاتا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، اللہ تَأْكُلُوا، نہیں کھاتے اس چیز کو، کیوں نہیں کھاتے اس شے کو جس پر اللہ کا نام پڑھ دیا جاتا ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور جبکہ اللہ تفصیل سے بتا چکا ہے جو تم پر حرام ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وہ شے کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام پڑھ دیا جائے، جبکہ اللہ تفصیل سے وہ شے بیان کر چکا ہے جو حرام ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو تم پر حرام کیا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہ اصول ہے، اور یہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو امر ہے، درود بھیجو، علیہ ان پر، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیمہ بہت زیادہ۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب یہ مطلق حکم ہے قرآن کا، ہم کہتے نہیں لگا سکتے کہ اب نہ پڑھو، جب بھی کوئی پڑھے، صبح پڑھے شام پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے اذان کے بعد پڑھے، دعا سے پہلے پڑھے دعا کے بعد پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے اکیلے میں پڑھے، جمعے کے بعد پڑھے، جب بھی درود پڑھے تو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو پڑھو درود و سلام۔ ہم مقید نہیں کر سکتے، مطلق ہے قرآن کا حکم، ہم نہیں کر سکتے کہ اب نہیں پڑھنا۔ ممانعت کے لیے دلیل چاہیے، حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منع کے جہاں شریعت نے منع کیا وہ لایا جائے گا کہ جناب یہاں شریعت نے منع کیا ہے، اذان سے پہلے شریعت نے منع کیا ہے، یا اذان کے بعد شریعت نے منع کیا ہے، اقامت سے پہلے شریعت نے منع کیا ہے، یا جمعے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنے سے شریعت نے منع کیا۔ جب شریعت نے منع نہیں کیا، مطلقاً حکم دیا، تو جہاں جواز کے لیے قرآن کا یہ مطلق حکم کافی نہیں ہے کیا؟ ممانعت کے لیے دلیل چاہیے، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ تو یہی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا مانگنے والا جب بھی مانگے گا اللہ فرماتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اب کوئی صبح دعا مانگے، کوئی شام میں دعا مانگے، کوئی دن میں دعا مانگے، کوئی رات میں دعا مانگے، کوئی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگے، کوئی قبرستان جا کے دعا مانگے، گھر آ کے مانگے، اکیلے میں مانگے، اجتماع میں مانگے، دوسرے دن مانگے، تیسرے دن مانگے، 7ویں دن مانگے، 40ویں دن مانگے، جب بھی مانگنے والا مانگے گا اللہ فرماتا میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب نہ مانگو،
دعا تو عبادت ہے، اور عبادت سے روکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک سورہ مومن کا مجھے یاد پڑتی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عن عبادتی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہاں عبادتی سے مراد دعا ہے. بڑے سائز کی تفسیر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے روکتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرماتا ہے قریب یہ جہنم میں ذلت کے ساتھ جائے گی. اللہ کی عبادت سے روکنا یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے. ابھی میں نے وہ آیت پڑھی نا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. میں نکل گیا آگے، لیکن مجھے پرانی بات یاد آ گئی. یہ میں نے اس کی تفسیر 3 سال 3.5 سال پہلے دوبارہ پڑھی، پہلے بھی پڑھی ہوگی تفسیر، تو مجھے کچھ سمجھے کہ 91 کا منظر یاد آ گیا. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، ہم ماحول میں نہیں تھے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس وقت میسر نہیں تھا. میں راولپنڈی میں اپنے ماموں کے پاس پڑھنے گیا تھا، گارڈن کالج میں پڑھتا تھا. گارڈن کالج کی بیک سائڈ میں نا کالج روڈ پہ ایک سموسے والا بڑا مشہور تھا. فرنٹ سائڈ پہ لیاقت روڈ ہے، لیاقت باغ کے سامنے، بیک سائڈ والے کو کالج روڈ کہتے ہیں. 91 میں وہاں اسٹیٹ میتھ اکنامکس میں پڑھتا تھا. ہم لوگ پیچھے سموسا کھانے کے لیے، سموسے کھانے لڑکے چلے جاتے تھے. تو اس وقت ہم کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، تو سموسے وغیرہ کھا رہے تھے، چیزیں کھا رہے تھے، بوتل وغیرہ پی رہے تھے. تو ایک لڑکا آیا اچانک، اس نے کہا یہ 4-5 لڑکے بیٹھے ہیں، ٹیبل تھے مختلف. اس نے کہا یار ٹھہرو تھوڑا، اپنا نا آج کوئی دن ہے. اب مجھے وہ دن یاد نہیں کہ ہم لوگ دینی ماحول میں نہیں تھے. تو اس نے لڑکے نے کہا کہ آج کوئی فلان دن ہے یار، تم لوگ اگر ٹھہر جو کھا رہے ہو اس میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیتا ہوں. ہم بھی رکے، چلو ٹھیک ہے. اس نے پڑھا سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھی اور سورۃ اخلاص پڑھی، دعا مانگنے لگ گیا. ہم بھی دعا مانگنے لگے. دعا مانگی اس نے، آمین کہتا اپنے کھاؤ جو کھا رہے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، ہمارا ہی کلاس فیلو تھا. وہ اپنی پلیٹ جس میں سے آدھا سموسا کھا چکا تھا، باقی سموسا جو ہے نا وہ 1.5 سموسا، 2 سموسے، وہ ایسے پلیٹ کو دھکا مارا. اس نے کہتا حرام ہو گیا، حرام ہو گیا. بھائی تم اسی میں سے خود ہی کھا رہے تھے، تمہارا ہی یہ پلیٹ میں سموسے ہیں، تو اب کیسے حرام؟ پہلے کھا رہے تھے. اب ہم وہ اٹھ کے چلا گیا چھوڑ کے، کہتا حرام ہو گیا. حیران رہ گیا. ہمیں کو اتنے مذہبی وہ بہت معلومات اس وقت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوا کیا ہے. یعنی کیسے کھاتے کھاتے حرام ہوگی شاید. ہلکے بلکے چلا گیا. وہ واقعی زندگی گزرتی رہی. اب 27 سال بعد، یہ 3-3.5 سال بعد، یہ جب تفسیر پڑھ رہا تھا نا اس آیت کی، اس میں ایک حدیث مسلم شریف کی لکھی ہوئی تھی تفسیر میں، صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ جس شے پر، جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے وہ شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. روایت کا مفہوم جو میں نے کہا، جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے نا وہ شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. میں نے یہ جملے پڑھے نا تو میں 27 سال پیچھے چلا گیا. یعنی وہ لڑکا پھینک کے چلا گیا تھا اپنی پلیٹ، ایسے دھکا مار کے حرام. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے حرام ہو گئی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب قرآن میں نازل کرتے ہیں تو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو قرآن تو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک شے جو پہلے جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے، اس پر اللہ کا کلام پڑھ دے، قرآن کی آیات پڑھ دے، کچھ صورتیں پڑھ دے، تو بجائے اس کے کہ وہ برکت والا ہو جائے وہ حرام کیسے ہو گیا؟ ہاں فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے لیے خود خسارہ ہے، ایمان والوں کے لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
लिलमुमिनीन, वो कुरान हम नाज़िल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। तो कुरान पढ़ने से वो खाना शिफा वाला, बरकत और रहमत वाला हो जाता है। वो खाना नाजायज और हराम नहीं होता। तो अल्लाह तो फरमाता वमालकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रसूलुल्लाह अलैहि, वो जानवर जो बुतों के नाम पर छोड़े हुए थे, जब उनको अल्लाह को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके कह के ज़ब्ह कर दिया गया, तो उनके बारे में फरमाया कि जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र कर दिया जाता है, क्यों उसको नहीं खाते? फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रसूलुल्लाह अलैहि, इसी सूरह नाम में आगे इरशाद फरमाया फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रसूलुल्लाह अलैहि, बस खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र कर दिया जाता है। तो ये असल अशिया में अबाहत, हर शय अपनी असल में जायज होती है। ये उसूल है, अल हलाल मा हल्लल्लाहु फी किताबिही वल हराम मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही। सियासत की हदीसों में है इस तरह के मज़ामीन। अल हलाल मा हल्लल्लाहु फी किताबिही, हलाल वो है जो अल्लाह ने किताब में हलाल करार दे दिया। वल हराम मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही, और हराम वो है जो अल्लाह ने किताब में हराम करार दे दिया। वमा सकत फहुवा मिम्मा अफा अन, और जिससे अल्लाह ने खामोशी इख्तियार फरमाई वो तुम्हारे लिए जायज है। अब ये शरीयत का उसूल याद रखें, जिस शय से अल्लाह ने खामोशी इख्तियार फरमाई, जानते पूछते हुए सब, जिस शय से अल्लाह ने खामोशी इख्तियार फरमाई वो तुम्हारे लिए जायज है। जो फर्ज था वो फर्ज करार दे दिया, जो हराम है वो हराम करार दे दिया, जिससे खामोशी इख्तियार फरमाई वो तुम्हारे लिए अफ़्व फरमाया, वो तुम्हारे लिए जायज है। अब ये बहुत सारी चीजों में हमारे लिए आसानी इस उसूल शरीयत में दे दी। जैसे हज, जिस तरह आज सफर किया जाता है, ये साबित नहीं है किसी हदीस से, लेकिन जायज है क्योंकि शरीयत ने मना नहीं किया, मना नहीं किया। वरना जब साबित है सवारी ऊंटनी या घोड़ों पर सफर या पैदल, तो इस तरीके को छोड़कर जो नया तरीका इजाद करे वो बिदअत है। हर नया कुल्लु मुहदसिन बिदअह, हर नया काम बिदअत है। तो हज तो हमारी इबादत है, इबादत का हिस्सा, फर्ज इबादत है। तो जो हज के लिए जाना है, तो जो अल्लाह के नबी ने तरीका इख्तियार किया, जो सहाबा ने इख्तियार किया, उसी तरीके से जाना है ना, उनका तरीका तो नहीं छोड़ना। तो जो छोड़े बिदअती हो गया। हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम में लेके जाती है, अलियाज़ बिल्लाह ताला। तो ये उसूल नहीं है, याद रखें। हर बुरी बिदअत जिससे सुन्नत तरक होती है, शरीयत ने मना किया हुआ काम, सुन्नत छूटती हो, सुन्नत तरक होती हो, सुन्नत के मुकाबले में कोई ऐसी चीज लाई जाए। तो असल में मस्जिद है हमारे, पक्की मस्जिदें बनती हैं, तो पक्की मस्जिद साबित तो नहीं है। मेहराब सहाबा के दौर में साबित तो नहीं है। ये कारपेट किसी सहाबी ने नहीं बिछाया था, साबित तो नहीं है। जायज जवाज के लिए तो कोई दलील मिलेगी नहीं। इसके जायज होने की दलील क्या है? कि चूंकि मना नहीं किया इसलिए जायज है। मेहराब चूंकि मना नहीं की, सहाबा इकराम ने एराब तो नहीं लगाए थे कुरान पाक में, ज़ेरे ज़बरें तो नहीं लगाई थी। तो जो उन्होंने किया वही करना है, जो उन्होंने नहीं किया वो नहीं करना। यही है ना कि वो जो काम सहाबा ने नहीं किया वो क्यों करें? तो ज़ेरो ज़बरों के बगैर कुरान छापना अब मना है। तो अजमी लोग हम तो ज़ेरो ये लिबास इस्तेमाल नहीं किए थे, सहाबा ने नहीं किए थे। क्यों जायज है? क्योंकि मना नहीं किया। जो तरीका इलाज सहाबा ने नहीं इख्तियार किया, उनका तरीका छोड़ के तो और तरीका इलाज का इख्तियार करे, तो मेडिसिन का पूरा शोबा बंद करना पड़ेगा ना। मेडिकल स्टोर जितने ये किसी साहबी ने नहीं खोला था, स्टील के बर्तन किसी साहबी ने इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि भैंस का तो अरब में मिलता कम है। वो भैंस का दूध और भैंस इसका तो जिक्र ही कम है। भैंस, इसका दूध, ये सारी चीजें मैं मतलब आपको शरीयत मुताहरा के एक हुस्न के तौर पे बता रहा हूँ कि शरीयत ने हमारे लिए कितनी आसानी रखी है कि जदीद से जदीद आलात, जदीद से जदीद मशीनरी, जदीद से जदीद चीजें हम यूज कर रहे हैं। हमारी मसाजिद, हमारा दर्स निज़ामी तक किसी साहबी ने नहीं किया था। आलिम बनने के लिए दर्स निज़ामी किया जाता है, किसी साहबी ने इस प्रोसेस से इल्म नहीं सीखा जो दर्स निज़ामी हम पढ़ते हैं। क्योंकि मना नहीं है इसलिए
بعض چیزیں میں نے کہا کہ ایسی نئی ضروری ہے جو واجب کے اس پر آ گئی ہیں کہ ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اسلام میں اچھا کام جاری کرے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس اچھا کام جاری کرنے والے کو بھی سب کی نیکیوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اچھا کام نیا جاری کرنے کی تو ترغیب ہے کہ اچھے کام جاری کیے جائیں، مسلمانوں میں اچھی چیزیں جاری کی جائیں. ہاں، گناہ اور برائی کی باتوں سے منع کیا جائے گا، بے حیائی سے منع کیا، برائی سے منع کیا، شریعت کا مذاق اڑانے سے منع کیا، شریعت کی مخالفت سے منع کیا گیا. تو ختم شریف کو بھی نا بعض جگہوں پر ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اتنا ضروری کہ فرض یا واجب. یہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اچھا کام ہے، بہت برکت والا کام ہے، لیکن اس کے لیے دیگیں پکنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا اہتمام ہونا ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتا کر سیالکوٹ ہوتا ہوں تو اتنا سفر کر کے آنے کا میرا مقصد کھانا کھانا نہیں ہے، اور پیسے آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی والے لیتے نہیں، ہمیں مجھے بیان کرنے کے پیسے نہیں مل رہے. آپ سوچیں کہ اتنا سفر کر کے پھر کیوں آئے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو ایک پیغام جمع ہوتے ہیں تو جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، ایک پیغام اچھا میسج جانا. دوسرا یہ کہ دلجوئی، تعزیت، اجتماعی دعا. ہم لوگ دیکھے پکانے کے لیے نہیں یہ کرتے اور نہ اس کو ضروری سمجھا جائے. معاشرے میں یہ چیزیں بعض ایسی ہیں جن پر بات کرتے ہیں تو سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. پلیز اس کو سمپلائز کریں، سمپل کریں، اس کو آسان کریں. ختم شریف بالکل سادگی کے ساتھ معاشرے میں رائج کرتے ہیں. آج کل ایک بڑی عام چیز ہوتی جا رہی ہے، جنازہ پڑھنے جائیں، جنازے کے فوری بعد جہاں اعلان کریں گے نا کل یا پرسوں قرآن شریف کا کرنا، بس سادے کہ جتنے آئے ہو بھی روٹی کھا کے جانا. جنازے پر روٹی کا اعلان، کھانے کا اعلان، یہ نیا کام ہو گیا آج. نہیں، اس کو اتنا مشکل نہ بنائیں جنازے اور فوتگیاں. ختم شریف پر بھی دعوت کا نہ کریں. دعوت میت سے تو ویسے ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے، دعوت میت تو جائز ہی نہیں ہوتی. وہ جو جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کو ہمسائے با اصرار کھلائیں جو ان کے گھر غم محسوس ہو گئے. جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کو کھلانے کا ہے، باقی برادری محلے والوں کو، خاندان والوں کو یا جنازہ پڑھنے والوں کو کھانا کھلانے کا نہیں ہے. اس کو ختم کریں پلیز. نہیں کہ جنازے پہ مطلب کھانے کا اعلان کیا کہ جتنے آئے جو کھانا کھا کے جانا نا، جو آئے ہیں کہیں سے کھا کے آئے ہیں یا جا کے کھا لیں گے. اس طرح کی دعوت کا نہ کریں. جن کے گھر فوت ہوئی ہے صرف ان کو، ان کے ہمسائے یا قریبی عزیز ان کو بھیجیں کہ ان کے گھر میں سو گئے، غم ہے، فوتگی ہوئی. یہ چیز ہے. باقی سب کے لیے روٹی کا دعوت کا نہ کریں. اسی طرح تیجا وغیرہ ہے تو تیجے وغیرہ پر بھی دعوت نہیں بنانی چاہیے، سادگی کے ساتھ ختم دینا ہے. لوگ آئیں، جمع ہوں، قرآن پڑھیں، نعتیں پڑھیں، ذکر الہی کریں، اجتماعی دعا کریں، ختم پاک کا اہتمام کریں، لیکن سادگی کے ساتھ. ایصال ثواب، لنگر، نیاز یہ جائز ہیں. اور مسلمان کو تو پانی پلانے کا بھی ثواب حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. کسی کو کھانا کھلائیں کہ ثواب کا میں منع نہیں کر رہا، لیکن وہ جو جواز کی صورتیں ہیں جو اجازت دی گئی ہے کہ دعوت میت نہ ہو. ویسے 40واں ہے، سالانہ ختم ہوتا ہے، 11ویں شریف کی ختم دلاتے ہیں، نیاز کسی کی کرتے ہیں، بزرگوں کی ایصال ثواب کا لنگر کرتے ہیں. تو یہ کھانا، پانی، مشروبات یہ سب اپنی جگہ پر درست ہے. اس کو میں سمجھ لیجئے گا، اس بات کو غلط فہمی میں نہ چلا جائے. ختم شریف، کھانا، یہ چیزیں جائز ہیں، لنگر جائز ہے. ہم تو نیاز کھانے والے ہیں، نیازی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. لیکن میں اصل بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم اپنی معاشرے میں سادگی لائیں. ایک امیر آدمی اچھا سہتا بندہ ہے، وہ تو کر لے گا، بڑا اہتمام بھی کر لے گا، بڑے ختم بھی دلا لے گا. غریب آدمی، اس کی والدہ فوت ہو گئی یا والد فوت ہو گیا، ایک تو اس کو ماں یا باپ کے جانے کا غم، دوسرا پھر اس کو اپنی برادری کو کھلانے کا غم. کہ نہیں بڑا ختم دلائے گا تو لوگ کہیں کہ جناب وہ ابا جی نے ساری عمر کما کے دیتا تو بڑا ختم بھی نہیں دلا سکے. کئی لوگوں کا برادری میں ہم نے دیکھا، میں پنجاب کی راجپوت فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے رسموں میں، برادریوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کئی جگہ فلان 21 دیگا پکائیاں، اسی جناب 27 دیگا پکاواں گے، اسی جناب 45 دیگا کا ختم ہو رہا ہے، 45 دیگا پکائیاں جی.
یہ کس لیے پکائی ہے؟ دکھاوے کے لیے؟ تو اصال ثواب تو نہیں ہو سکے گا. اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہوتا تو اس کا اصال ثواب ہوتا. جس طرح پلیز ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اور سادگی کے ساتھ ختم دلائیں. کیونکہ میں دعوت دیتا رہتا ہوں، یار ہمیں کھلانے کی بجائے نا کسی اپنے محلے کے مدرسے کے بچوں کو کھلا دینا، قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملے گا. میں آیا ہوں کہیں سے، کھا کے آیا ہوں، کہیں جاؤں گا کھا لوں گا جا کے. ہمیں کھلانے کی بجائے بچوں کو کھلاؤ، قرآن پڑھنے والوں پر خرچ کرو، اپنے محلے کے کسی مدرسے پر دے دو. دعوت اسلامی کے 5000 سے زیادہ مدرسے جامعات چل رہے ہیں، ان بچے بچیوں پر خرچ کر دو. یہ بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں. ہم نے دنیا سے سب نے ایک دن جانا ہے، لیکن یہ بچے کسی مصلی پر قرآن پڑھتے رہیں گے، ہماری قبر میں بھی قرآن کا نور پہنچتا رہے گا. ان طلبہ پر خرچ کرنے پر ثواب زیادہ ہے. یہ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے. ان مدرسوں پر، ان مساجد پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. میری بات کو پلیز سمجھیے گا اور کوشش کر کے اپنے یار ختم جو بھی ہوں ان میں. ابھی ہر بندہ کہتا ہے یار لوگوں کو کرنا چاہیے سادگی کی طرف، لیکن میں کروں گا تو یار برادری والے لوگ باتیں کریں گے. برادری کے ڈر نہیں، پیار محبت سے سمجھائیں. یار ہم نے اتنے پیسے ختم شریف پہ دیکھیں پکانی تھی، ہم نے وہ مسجد میں دے دیا، مدرسے میں 2 کمرے بنوا دیے ابا جی کے نام کے. ساری عمر بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، ابا جی کو ثواب ملتا رہے گا. والدہ کے نام کے 2 کمرے بنوا دیں گے. ساری عمر میری ماں کو بچیاں قرآن پڑھ پڑھ کے ان کا ثواب میری ماں کو ملتا رہے گا. اس طرح کی نیکیاں جو ہے کام بڑی آتی ہے. بلکہ کھانا کھلانے میں بھی میں نے کہا نا جو جائز صورتیں بیان کی ہمارے بزرگوں نے لنگر کی، وہ اس میں منع نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ موقع ہوتے ہیں نا، یہ دعوت کے موقع نہیں ہوتے، یہ فکر آخرت کے موقع ہوتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور قبر کے پاس تشریف فرما تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے قبر کی مٹی پر کچھ بڑے غور اور بڑی گہری سوچ میں جیسے ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کچھ قبر کی مٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آخر میں حضور رونے لگ گئے. راوی کہتے ہیں اتنا روئے کہ آنسوؤں سے قبر والی مٹی گیلی ہو گئی. قبر اس میت کی قبر تیار ہو رہی تھی، آپ قبر کے پاس بیٹھے تھے، رونے لگ گئے. راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تیاری کرو اللہ کے بندو. اے میرے بھائیوں، یہ روایت، اے میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. اس کی تیاری کا ہمیں حکم دیا اور اشک بار آنکھوں سے اللہ کے محبوب نے حکم دیا. ایک روایت میں فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب کیا کرو. اس کی لاجک کیا بیان کی؟ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے. یہ موت اور قبر یاد دلانے والی، آخرت یاد دلانے والی چیزیں ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا گیا کہ جو 20 بار اپنی موت کو روزانہ یاد کر لیا کرے، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. فرمایا لذتوں کو ظاہر کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو یاد کرنے کا حکم دیا. یہ کسی کے انتقال کے بعد جمع ہونا، اصال ثواب کا اجتماع، یہ اکٹھ، یہ موت اور قبر آخرت یاد دلانے والی چیزیں ہیں. وہ کوٹ مٹن کے تاجدار قبر کی مٹی یاد دلا کے میں کہتا نا ویک فریدا مٹی کھلی. قبر مٹی والی ہے، بندہ بھی مٹی کا بنا ہے. ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوے. نہ کر بندیا میری میری، نائے میری نائے تیری، 4 دنوں دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری. ایک دن مرنا ہے، آخر موت، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ابھی راستے میں آتے ہوئے تفسیر صراط الجنان پڑھتا ہوا آ رہا تھا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 کی تفسیر اور ترجمہ و تفسیر میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. اس آیت میں ڈرایا بھی گیا ہے،
بشارت بھی دی گئی ہے. بڑے غور طلب کی آیت ہے یہ. اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور محبوب بشارت دے دو ایمان والوں کو. آج ہم لوگ موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے. حرام کماتے، بدکاریاں کرتے، بے حیائیاں کرتے، شرابیں پیتے، نمازیں قضا کرتے، سود کھاتے، جھوٹ بولتے، ہیرا پھیریاں کرتے. موت، قبر، آخرت یاد ہی نہیں رہی. کتنی غفلت طاری ہوگی کئی لوگوں پر. حرام بھی کماتے ہیں، کہتے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں جی. جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے، غیبتیں کر رہے، چغلیاں کر رہے، حسد کر رہے، کینے دلوں میں لے کے پھر رہے. دل صاف نہیں ہے. بعض لوگ صرف ظاہری حلیے پر توجہ دیتے ہیں. خدا را اپنے اندر کو بھی ٹھیک کرو. ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے انسان کا، لیکن انسان کا باطن بھی ستھرا ہونا چاہیے. اندر غیبتیں، کینے، حسد، عداوتیں، بغض، نفرتیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. عمرے بھی کر کے آتے ہیں، کئی لوگ حج بھی کر کے آتے ہیں. بازار میں دیکھو تو چہرہ دیکھ کے لگے کہ یار پنڈ دادن خان کا کتب یہی ہے. گودام میں مال میں ملاوٹ ہو رہی ہے، ہیرا پھیری ہو رہی ہے، ملاوٹ چھوڑتے نہیں ہیں، جھوٹ چھوڑتے نہیں ہیں، دلوں کی سختیاں چھوڑتے نہیں ہیں، نفرتیں ختم نہیں کرتے، چغلیوں سے باز نہیں آتے، حسد سے باز نہیں آتے، کینہ، نفرتیں، عداوتیں. ظاہر اچھا کیا، باطن اچھا نہیں کیا، دل ستھرا نہیں کیا. وہ کیا بابا جی کہتے تھے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. چھری نہ پھیری نفساں اُتے تے دمبے کیتی جاندے ہو. دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. وہ دسو تے صحیح بلے شاہ اے کی کیتی جاندے ہو. ظاہر کو سنوار رہے ہو، باطن کی سنوارنے کی فکر ہی کوئی نہیں. اندر اپنا ٹھیک ہی نہیں کرتے. دلوں نماز تو پڑھتا نہیں، جائی دیتی جائی نہ دیتی، گٹے گوٹے مل مل تو نہ، وہ تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. دنیا دے دکھلاوے خاطر ہمیں پچ پچ بڑھنا مسیحی. بلے شاہ تے ایسی پڑھی ہے جنہ کدے قضا نہیں کی. اپنے دلوں کو ستھرا کرے، اپنے اندر کو ستھرا کرے. اپنے دلوں میں غلاظتیں، نفرتیں، کینے، حسد اور جب وہ بغض لے کے پھر رہے ہوتے، ریاکاریاں، تکبر، خود پسندی، اونچب طرح طرح کے امراض لے کے پھر رہے ہوتے، شماقت میں پڑے ہوئے. مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا اس کو شماقت کہتے ہیں. عیب اچھالنے میں لگے ہوئے، تو میں پڑے ہوئے. قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کسی کی تو میں نہیں پڑھنا. یا چھپی باتیں لوگوں کی تلاش کرتے ہیں، تو میں پڑھتے ہیں. غیبت سے منع کیا، بدگمانی سے منع کیا، اعلان حرام کام کر رہے ہیں. سمجھانے والا کو مطلب سمجھانے والوں نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا. ہمیں اپنے معاشرے کو خدا رہے اس علاقت سے بچانا ہوگا. ہمیں سب مل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہوگا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. ہم دنیا کی لذتوں میں کھو کر دھوکے میں پڑ گئے، غفلتوں میں پڑ گئے. حرام نے اتنا چسکا لگا دیا کہ حرام چھوڑنے کو تیار نہیں. اسی حالت میں موت آ گئی تو کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ. ایک روایت میں تفسیر پڑھتا تھا اس آیت کی، فرمایا 1000 میں سے 999 الگ کر دیں گے. اب اعلان ہو گیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. سورہ یاسین. اللہ فرمائے گا علم الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد ضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ کتنے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا. آج دنیا میں لذتوں میں کھوئے ہوئے، غفلتوں میں کھوئے ہوئے، حرام میں پڑے ہوئے، اکیلے میں چھپ چھپ کر بدکاریاں گناہ کرنے والوں کو
گا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ میں اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا، سورہ رحمان میں جا کے اللہ نے ارشاد فرمایا کیسے مجرموں کو اٹھایا جائے گا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم۔ رب کعبہ کی قسم یہ آیتیں پڑھتے ہوئے میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی نیک آدمی بیٹھا ہوں اور آپ میں کوئی گناہگار بیٹھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں اللہ کا قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ڈرا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اے بند قبروں میں، تاریک راتوں میں کٹیاں لگا کے پردے کر کے لوگوں سے چھپا کے گناہ کرنے والے میرے نادان بھائی، تو سمجھتا کسی کو پتہ نہیں چلا؟ I'm very genius، میں بہت چالاک ہوں، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ تو بند کمرے میں جو کرتا رہا اللہ علیم و خبیر کو سب پتا ہے، تو لوگوں سے چھپا کے جو کر رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے، تیرے موبائل میں کیا ہے اللہ کو سب پتا ہے، تو کس کس میڈیا پر جاتا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی قابلیت نہ سمجھے، اگر گناہ کرنے کے باوجود ہماری آنکھیں سلامت ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس ستار العیوب کا کرم ہے جس سے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، اس رب کا کرم ہے۔ یہ ہمارا کمال کوئی نہیں، اگر ہم گناہ کے باوجود ٹھیک بیٹھے ہیں تو اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں۔ اس ستار و غفار پروردگار کی شان ستاری یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری ٹانگیں سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، زبان سلامت ہے۔ وہ چاہے فلم دیکھنے والے سے اپنی اس نعمت کو واپس لے لے کے تجھے آنکھیں دی تھی، فلمیں دیکھنے کے بھی نہیں دی تھی۔ وہ چاہے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے، اس کی کوئی وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق حقیقی مالک حقیقی ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں نعمت عطا کی تھی، یہ حرام کے لیے نئی نعمتیں دی تھی، ہاتھ پیر دیے، وہ چاہتا تو زنا اور بدکاری کرنے والے کو چلتے ہوئے اس کی ٹانگوں پر فالج ڈال دیتا۔ کسی کا زور چلے، تم نے اکیلے میں چھپ کر فلم دیکھی، گانا سنا، تمہارے کان آنکھیں ضائع کر دیتا، لیکن اس رب نے پھر بھی ہمارے پردے رکھے۔ کسی کے لیے یہ مہلت ہے، کسی کے لیے ڈھیل ہے۔ جملہ میں نے بول دیا ہے، اس کو سمجھتے رہنا۔ آج ہم بیٹھے نا زندہ صحیح، کسی کے لیے مہلت ہے، کسی کے لیے ڈھیل ہے۔ مان جاؤ، سمجھ جاؤ، جھک جاؤ، اپنے قریب پروردگار کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا ستار و غفار ہے۔ موقع دیے نا اس نے ہمیں توبہ کے، سنورنے کے، سدھرنے کے، نمازی بننے کے، گناہ چھوڑنے کے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں لگو جاؤ۔ فرمایا مجرم کیسے اٹھیں گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ فرمایا اس مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے ٹخنوں سے پکڑ کر فرشتے ان کے پیر پیشانیوں سے ملا دیں گے، پیچھے سے لا کے ان کے پیر پیشانیوں سے ملا کے یوں فرشتے پکڑ لیں گے ان کو، اور میں ان کو الٹے منہ لٹایا جائے گا۔ اور فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ دوزخ یکذب بها المجرمون، جسے مجرم جھٹلاتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا، فرمایا اس میں چکر لگائیں گے، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کا چکر لگائیں گے۔ کھولتا پانی کیا ہوگا؟ کھولتا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا الا غساق وحمیم، جہنمیوں کو پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا الا غساق وحمیم، کھولتا پانی اور پیپ۔ یہ کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکل رہی ہوگی، اہل نار کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔
آج ایک دن پرانا کھانا یا پانی یا دودھ فریج کے باہر پڑا ہوا 2 دن پرانا دودھ ہم پی نہیں سکتے، کل کا باسی کھانا کھا نہیں سکتے۔ جہنمیوں کے جو زخموں سے خون اور پیپ نکل رہی ہوگی یہ اہل نار کو پلایا جائے گا۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرو نوجوانوں، چھوڑ دو شرابیں، چھوڑ دو بدکاریاں، چھوڑ دو بے حیائی کے کام، آ جاؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ وسارعوا، اللہ فرماتا ہے دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف۔ ارض السماوات والارض، جس کی چران میں زمین و آسمان آ جائے۔ اللہ نے رحمت کے وعدے کیے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اللہ کی بخشش کی وعدوں کی طرف آؤ۔ چھوڑیں بے نمازیوں کو، چھوڑیں شرابی دوستوں کو، چھوڑیں جوا کھیلنے والے دوستوں کو، چھوڑیں حرام کمانے کھانے والوں کو۔ اللہ کے نیک بندوں کی دوستی اختیار کریں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، نیکی کے رستے پر چلیں۔ نیکی کے رستے پر چلیں گے کیا ملے گا؟ میرا رب فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقی جنت میں ہوں گے، متقی امن میں ہوں گے، متقی سایوں میں ہوں گے، متقی چشموں میں ہوں گے، متقی باغوں میں ہوں گے۔ اللہ نے متقین کے لیے وعدے کیے ہیں، جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جب نفسی کے عالم میں لوگ سب پسینے میں چٹکیاں کھاتے ہوں گے، جب جو شدت کی تکلیف اور اذیت میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور یہ پرہیزگار اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، یہ امن والی جگہ پر ہوں گے۔ یہ کہاں ہوں گے؟ اللہ نے ان کے لیے سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سے پہلے والی جو آیتیں ہیں ان میں کیا فرمایا؟ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ ہے نیکوکاروں کا صلہ، اس کے بعد ہے مجرموں کا انجام۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار ضرور جنتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے۔ we have to decide ہم کون سی زندگی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاروں والی یا بدکاروں والی، فرمانبرداروں والی یا نافرمانوں والی۔ آئیے آج کے اس مقدس اجتماع میں ہم سب نیت کریں کہ ہم نے اللہ کے پسندیدہ بندوں والی زندگی اختیار کرنی ہے، نماز پڑھتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے، ماں باپ کا کو احترام کرتے ہوئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے، پرہیزگاری کا رستہ اختیار کرتے ہوئے عشق رسول میں زندگی بسر کرو۔ اپنے کعبہ کی قسم میرے مدینے والے مصطفیٰ کی فرما برداری اور اطاعت اور ان کے عشق میں جینے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ حدیث پاک میں میرے محبوب فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ہم دنیا سے محبت کرتے دھوکہ دے جاتی ہے، اولاد سے محبت کرتے نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم دوست سے محبت کرتے دوست بے وفائی کر جاتا ہے، ہم مال سے محبت کرتے مال میں خسارہ ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت میں خسارہ بھی نہیں ہے، مدینے والے کی محبت میں گھاٹا بھی نہیں ہے۔ جو حضور سے محبت کرے گا وہ دنیا تو دنیا، قبر و آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رہے گا، برکتیں پائے گا، راحتیں پائے گا۔ امام احمد بن حنبل کے انتقال کے 230 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا تھا اپنی قبر کے اندر سلامت بدن اور کفن کے ساتھ آرام کر رہے تھے۔ سلطان لال بن سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے انتقال کے 70 سال 233 سال کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ نے اپنی قبر کے اندر سلامت بدن کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کے 77 سال کے بعد اپنی قبر کے اندر سلامت بدن اور کفن کے ساتھ کستوری کی خوشبو میں لپٹے ہوئے دیکھے گئے۔ کتنے ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، اور آج کے دور کے کئی نوجوان ہمارے سامنے ہیں۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی تھے، انتقال کے 41 مہینے کے بعد شدید بارشوں میں قبر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ آج کے دور کا نوجوان اپنی قبر کے اندر 41 مہینے
آشیرے کے بعد بھی سلامت بدن، سلامت زلفے، سلامت امامہ، سلامت پیشانی کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان آج کے دور کے، عبدالسمیع اتاری، محمد نوید اتاری، محمد احسان اتاری، کتنے ایسے نوجوان آج کے دور میں دیکھے گئے کہ جن کے انتقال کے کوئی 10 مہینے بعد، کوئی 8 مہینے بعد، کوئی 3.5 سال بعد، 45 مہینے بعد اپنی قبر کے اندر سلامت بدن اور کفن کے ساتھ عشق رسول کا دنیا کو سلا سکھا رہے کہ جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت رسول کا صلہ دنیا میں بھی عزت ہے، قبر و آخرت میں بھی عزت ہے۔ میرے امام کہتے تھے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ قبر میں عذاب گھبراہٹ کی باتیں ہوتی ہیں، مگر عاشق کی قبر فرماتے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کا۔ اس شاہ کی قبر میں نور کے چشمے پھوٹیں گے، اور جب وہ مجرم کی قبر وہ بچھو، سانپ اور عذاب، تو ہم لوگ عشق رسول میں زندگی بسر کرنے کا ذہن بنائیں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں عشق رسول میں جینا سکھاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، بچہ نمازی بن جائے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دن رات اسی کے لیے کوشاں ہیں، دعوت اسلامی اسی لیے بنائی، ہمارے شعبہ جات قائم ہوئے، ہر شعبے میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مجالس اور شعبہ جات ڈپارٹمنٹس بن گئے۔ ہمارے حکیم ممتاز صاحب کے پاس اتنی دور سے میں نے سفر کر کے ایک ان کا یہ بھی ہے کہ ہمارے حکیم مجلس جو شعبہ ہے ہمارا، اس کے ہیڈ ہیں، یہ نگران ہے، یہ پاکستان بھر میں جتنا حکیموں کے شعبے میں نیکی کی دعوت کا کام ہے، ان کے ذریعے جو آگے معاشرے میں نیکی کی دعوت پھیل رہی ہے، اس کا پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کا شعبہ الگ ہے، انجینئرز کا الگ ہے، ٹیچرز پروفیسرز کا الگ ہے، شعبہ تعلیم الگ ہے، تاجروں کی مجلس الگ ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارے ذمہ داران دن رات قربانیاں دیتے، سفر کرتے شہر شہر جا کے، تاکہ ان شعبوں کے اندر بھی نیکی کی دعوت عام ہو۔ تو آپ سب مل جل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے پی ڈی خان کے اندر دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں، یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کروائیں۔ بچیوں کا مدرسہ الگ ہے، پھر جامعۃ المدینہ قائم ہوتے ہیں، پھر درس نظامی کا شعبہ ہے، مختلف مواقع پر کورسز ہوتے رہتے ہیں، فضان نماز کورس، تو اصلاح اعمال کورس، ان کورسز میں شرکت کیا کریں۔ اسی طرح آپ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ان میں سفر کریں، علم دین سیکھیں، نیکی کی دعوت عام کریں، خود بھی عمل کا جذبہ لے کر پڑھیں اور اپنے محلوں علاقوں میں بھی نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں۔ ہم نے مل جل کر اپنے معاشرے کو انشاءاللہ سنتوں کا گہوارہ بنانا ہے۔ گھر گھر میں مدنی چینل عام کرنا ہے، مدنی چینل بھی گھر گھر میں انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں لے کر آئے گی۔ اللہ پاک کرے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمارے حکیم ممتاز صاحب کے والد صاحب کی اور ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم جتنے جمع ہوئے اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کا جذبہ دے۔ نیت تو یہی لے کے آیا تھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں ختم شریف کے موقع پر، تو سب سے نماز کی پکی نیت لے کر جاؤں کہ نماز ضرور پڑھا کریں، پکا نیت کر لے کہ تم نے نماز قضا نہیں کرنی۔ اور دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے نماز سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ بولیں گے ہم نے بچپن سے سیکھ لی تھی، لیکن نہیں، پریکٹس بہت ضروری ہے، اور ہماری دہرائی بڑی ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں نہیں پتا، اب اس وقت ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا، دعا کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن پلیز ایک دفعہ فضان نماز کورس کی میں ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کورس آپ کرنا ہے، 7 دن کا کورس ہے، اپنے قریبی کسی شہر میں پتہ کریں کہاں ہو رہا ہے، اس میں شرکت کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 7 دن کے اندر، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ عالم بن جائیں گے آپ، لیکن اتنا ہو جائے گا کہ آپ کی نماز پریکٹیکلی انشاءاللہ وضو، غسل، فرائض، واجبات، مکروہات، مفسدات، نماز جنازہ تو وتر تو انتہائی اہم مسائل جو ہے نا وہ آپ کو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگر کوئی کورس کرنا چاہتا ہو تو آپ کے